السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کافی عرصے کے بعد دوبارہ چینل پر آئے ہیں۔ ناول کا نام ہے محبت لازم ہے جانا، ایپیسوڈ ہے 1 اور اس کی رائٹر ہیں ایمن رضا۔ اور جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ضروری نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے اور بھی نئے نئے ناولز لے کر آئیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ وجی مجھے ڈھونڈ لو، بڑی سی چھت پر یہ آواز گونجی تھی۔ ایک نوعمر لڑکے نے اس شرارتی آواز کا پیچھا کیا جب ایک جگہ چھوٹی دیوار کے پیچھے ایک بڑے سے ڈرم کی ٹوہ میں اسے ہلکا سا فیروزی دوپٹہ دکھائی دیا۔ اس 15 سالہ نوجوان کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ یار یہ تو یہاں بھی نہیں، کہاں گئی؟ نیچے جا کر دیکھتا ہوں۔ اس نے اپنے لہجے میں مصنوعی افسوس کا اظہار کیا اور قدموں کے چلنے کی نقلی چاپ پیدا کی۔ وہ لڑکی جو اپنے بچنے پر دعائیں مانگ رہی تھی، اس لڑکے کے جانے کا یقین کرتے ہوئے باہر نکلی اور اپنی جیت پر پرجوش انداز میں بولی، یس میں جیت گئی۔ وہ سرخی مائل پھولے گالوں والی لڑکی اپنی جیت پر نہایت خوش دکھائی دیتی تھی جب پیچھے سے بھاؤ کی آواز نے اس کا ترا نکال دیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آج کھڑا بتیسی کی نمائش کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، ڈرا دیتا مینوں، وش نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک جھانپڑ وہاج کو رسید کرتے ہوئے کہا۔ اف تم اور تمہارے دیسی ڈائلاگز، وہاج نے اس 10 سالہ لڑکی کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو غزالی آنکھوں میں خفگی سموئے اسے گھور رہی تھی۔ ابھی میری روح پرواز کر جاتی تو، اس لڑکی نے مزاحیہ لہجے میں کہا، جبکہ اس بات پر اس لڑکے نے تڑپ کر کہا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک میری گڑیا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایک شدت پسندی تھی۔ اس 10 سالہ سنہری گڑیا میں تو اس کی جان بستی تھی۔ دونوں میں بس 5 سال کا فرق تھا، مگر سلوک ہم عمروں والا۔ دونوں جیسے ایک جسم و جان تھے۔ اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچتی تو دوسرا بھی سو نہیں پاتا۔ دونوں کی محبت کب پروان چڑھی دونوں کو ہی علم نہ ہوا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں روم روم ڈوب چکے تھے۔ محبت کا رنگ اتنا گہرا تھا کہ انہیں آنے والے سیاہ بخت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کراچی یونیورسٹی میں جہاں شور شرابہ برپا تھا، وہیں یونی کے کیفے میں قدرے پرسکون ماحول تھا۔ وہ 3 ٹیبلز پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ایک کونے والی ٹیبل پر 22 سالہ نوجوان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں داخلی دروازے پر تھیں، جبکہ ہاتھ کی انگلیاں فون پر پیانو بجا رہی تھیں، جو اس کے کسی کے بے صبری سے انتظار میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ کمان کی طرح کھچی گئی آئیبرو، روشن آنکھیں، اٹھی ناک اور آپس میں پیوست لب اس کی گوری رنگت پر بہت چچتے تھے۔ اس کو دیکھ کئی لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے کئی کلاسز بنک کرتی تھیں تو کئی یونی ٹائمنگ سے پہلے آ جاتی تھیں، مگر اس کے لیے دیے اور اکھڑ انداز سب لڑکیوں کو اسے دور رہنے پر مجبور کرتا۔ آخر کوئی کیوں نہ مرتا اس پر، وہ تھا بھی تو اتنا امیر کبیر اکلوتا، شاہ انڈسٹریز کا اکلوتا وارث۔ لڑکیوں میں وہ لیڈیز کلر کے نام سے مشہور تھا۔ وہ انتظار کرتے کرتے اکتا گیا تھا جب اسے سامنے سے رحمہ آتی نظر آئی اور اس کا انتظار ختم ہوا۔ کہاں تھی تم؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ ٹریفک بہت تھا شاہ جان، اس نے ہر بار کا بہانہ دہرایا۔ رحمہ نے اس کی گال سے گال مس کرتے ہوئے کہا۔ شاہ کو اس کا یہ بے باک انداز پسند تو نہیں تھا، مگر اس کی محبت سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ رحمہ لڑکیوں کو جیلس کرنے کے لیے شاہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ گئی۔ بولو نا شاہ جان، اتنی ارجنٹ کیوں بلایا؟
اس نے بظاہر بیتاب لہجے میں پوچھا، جبکہ شاہ سنسنی پھیلاتے ہوئے بولا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اب شاہ کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی جو خاص موقعوں پر ہی نمودار ہوتی۔ کیا ہے جلدی بتاؤ نا۔ چونکی تو وہ تب جب شاہ نے اپنی پاکٹ سے ایک مخمل کی چھوٹی سی ڈبی نکالی۔ اس ڈبی کو دیکھ کر رحمہ کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اس نے مخملی ڈبی کھولی اور رحمہ کے آگے کی۔ ول یو میری می؟ اس نے ایک شان سے پوچھا، کیونکہ وہی جانتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اسے انکار کر ہی نہیں سکتی، اور رحمہ بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی۔ ہیرے کی چمک نے رحمہ کی آنکھیں خیر کر دی تھی۔ یس، اس نے فوری طور پر سر ہلایا، مبادا کہیں وہ ہیرے کی انگوٹھی واپس ہی نہ رکھ لے۔ شاہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی۔ اس نے ڈبی میں سے رنگ نکالی اور رحمہ کے کومل ہاتھ میں سجا دی۔ نازک سی ہیرے کی انگوٹھی رحمہ کے ہاتھ کو چار چاند لگا رہی تھی۔ کیسی لگی؟ شاہ نے محبت سے پوچھا۔ اچھی لگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم مجھے منہ دکھائی میں اس سے بھی مہنگا تحفہ دو گے جو میرے شایان شان ہوگا۔ رحمہ نے رونیت سے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے کہا۔ اس کی بات سن کر شاہ ایک پل کو ٹھٹکا۔ رحمہ نے شاہ کے چہرے پر حیران کن تاثرات دیکھ کر فوراً انگوٹھی کی تعریف کی۔ شاہ جو اس کی بات سن کر چونکا تھا، اس کی تعریف کرنے پر وہ خیال ذہن سے جھٹکا۔ کیا رحمہ بھی اس سے لالچ کی وجہ سے شادی کر رہی ہے؟ دماغ میں خیال آیا، لیکن دل نے فوراً اس کی نفی کی۔ وہ اس پل میں کھو گیا، آنے والے لمحوں سے انجان۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں، ریان نے اپنے 6 سالہ جڑواں بھائی ایان کو کہا، جو دیکھنے میں ہو بہو اس جیسا تھا، بس آنکھوں کا رنگ مختلف تھا۔ ریان کی آنکھیں سیاہ گور تھیں، جبکہ ایان کی آنکھیں بھوری تھیں۔ غور سے دیکھنے والا ہی بس ان میں فرق کر سکتا تھا۔ ریان جتنا ذہین تھا، ایان اتنا ہی حساس۔ ریان ہمیشہ اس کا بڑے بھائیوں کی طرح خیال رکھتا۔ دونوں ہی میں بہت سی لڑائیاں ہوتی، لیکن اگر ایک دکھی ہوتا تو دوسرا اسے خوش کرنے کے لیے ہر جتن کرتا۔ جتنی وہ دونوں لڑائیاں کرتے، اتنی ہی ایک دوسرے پر جان بھی چھڑکتے تھے۔ جو واضح فرق ان دونوں میں نظر آتا تھا، وہ تھا ایان کا ڈسیبل ہونا۔ وہ دائیں ٹانگ سے ٹھیک سے چل نہیں سکتا تھا، اسے چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسی لیے وہ لیگ کرچز جو اس کی آدھی ٹانگوں سے بندھی ہوتی تھی پہنتا تھا۔ اس میں بھی وہ لڑکھڑا کر 1-2 قدم ہی چل پاتا، اسے پھر بھی کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، جو ریان بخوبی جانتا تھا۔ اب بھی ریان اسے سنگی بینچ پر بٹھا کر پانی لینے گیا تو کچھ بڑے لڑکوں نے ایان کو گھیر لیا۔ آؤ، فٹ بال کھیلو گے ہمارے ساتھ؟ ان میں سے ایک 10 سال کی عمر کا لڑکا بولا۔ دوسرا فوراً بولا، یہ تو لنگڑا ہے، یہ کیسے کھیلے گا؟ اس کی بات پر سارے لڑکے کھلکھلا کر ہنس دیے، جبکہ ایان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ ارے یہ تو روندو ہے، ایک اور لڑکا بولا۔ اب کے باقاعدہ ایان ہچکیوں سے رو رہا تھا، جب ان میں سے کسی ایک لڑکے نے اسے بینچ سے نیچے دھکا دیا، جس سے اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ ریان نے جب دور سے کچھ لڑکوں کو ایان کو تنگ کرتے دیکھا تو وہ چیزیں وہیں پھینک کر اس کے پاس دوڑا چلا آیا اور اس کو اٹھا کر واپس بینچ پر بٹھایا۔ کس نے میرے بھائی کو ہاتھ لگایا؟ اس نے ننھی مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ میں نے لگایا ہے، کیا کر لے گا؟ ان میں سے 10 سالہ لڑکا بولا، اور ریان کو دھکا دیا اس سے پہلے کہ وہ گرتا۔ 2 مہربان ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ اس نے اپنے مسیحا کو دیکھا جو 23 سالہ لڑکی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس لڑکی کی سخت آواز پر سب اس کی طرف پلٹے۔
آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ تب آئے گی جب آپ سب لوگ جو پڑھ رہے ہیں اچھا سے ریسپانس شو کریں گے۔ آپ سب لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، ویڈیو پر اچھے اچھے کمنٹس دینے ہیں تاکہ ہم مزید بھی اچھے اچھے ناولز آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ بہت ہی جلد۔ السلام علیکم۔